خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ سپریم کورٹ وفاقی حکومت کو مدت پوری کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے، عدلیہ کی زیادہ شفافیت اور احتساب کا مطالبہ کر رہی ہے۔ منگل کو قومی اسمبلی کے فلور پر ایک شعلہ انگیز تقریر میں آصف نے الزام لگایا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج منتخب حکومت کو کمزور کرنے اور اسے اپنی مدت پوری کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر نے ملک کے نظام میں منتخب نمائندوں کے مینڈیٹ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے پارلیمنٹ کے دفاع کے لیے تمام جماعتوں کے درمیان اتحاد پر زور دیا۔ عوام کے نمائندے لاکھوں ووٹوں سے جیت کر پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں۔ ملک کے نظام میں عوامی نمائندوں کی مینڈیٹ کا کوئی نیم البدل نہیں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے منگل کے روز ریمارکس دیے کہ سیاسی جماعتیں مطلوب فیصلوں کے لیے بینچ کو چننا چاہتی ہے۔ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس اس وقت پاس کیے جب سپریم کورٹ نے ان کے دفتر کے اختیارات کو ختم کرنے والے قانون کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر دوبارہ سماعت شروع کی۔ چیف جسٹس نے عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 8 رکنی لارجر بینچ جس میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس اعجاز الحسن شامل ہیں۔ جسٹس شاہد وحید نے سماعت کے آغاز پر جسٹس بندیال نے ریمارکس دیے ہیں کہ اٹارنی جنرل فارم پاکستان منصور عثمان اوان کے بیان کے بعد بینچ سب کو سنے گا کہ کیس کے کچھ فریق ویڈیو لنک کے ذریعے بینچ سے خطاب کرنا چاہیں گے۔ اعلیٰ جج نے مشاہدہ کیا ہے کہ مقدمے میں عدلیہ کی آزادی سمیت ممکنات کی نشاندہی کی گئی اور یہ قسم عدلیہ کی آزادی سمیت اہم نکات کی نشاندہی کی گئی ہے اور یہ ایک قسم کا ہمارا آخری سماعت کا حکم امتناعی جاری ہے۔ سپریم کورٹ کی قوانین سے متعلق قانون بہت واضح ہے۔ چیف جسٹس بندیال نے کہا ہے کہ سی جے پی بندیال نے مزید کہا ہے کہ عدلیہ کو قانون پر تحفظات ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جمہوریت آئین کا اہم حصہ ہے اور اسی طرح ایک آزاد عدلیہ اور وفاق بھی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ عدلیہ کے جزو کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی نے پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے اور مارک کردہ درخواستوں پر دیے گئے ٹائم فریم میں قانونی کارروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایات دی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے تاکہ ملک بھر میں بیک وقت انتخابات کی راہ ہموار کی جا سکے، کیونکہ حکمران اتحاد اور اپوزیشن پارٹی دونوں کے درمیان رات 9 بجے اہم مذاکرات ہونے والے ہیں۔ منگل کو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کی زیر قیادت حکومت کے مطالبے کو ملک بھر میں بیک وقت انتخابات کرنے کے مطالبے کو 14 مئی سے پہلے اسمبلی سمیت تمام مقننہ کی تحلیل سے جوڑا۔ خبر شامل کرتے اسلام آباد سے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے منگل کو اٹارنی جنرل پاکستان کو ہدایت کی کہ وہ قانون سازوں کے تحفظات کو سمجھنے کے لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کے حوالے سے پارلیمنٹ کی کارروائی کی کاپیاں فراہم کرے۔ سپریم کورٹ کے 8 رکنی لارجر بینچ نے اس بل کو چیلنج کرنے والی 3 درخواستوں کی سماعت کی جو حال ہی میں پارلیمنٹ کا ایکٹ بن گیا ہے۔ بینچ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید شامل تھے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے بیرسٹر صلاح الدین، پی 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 کی جانب سے فاروق نائک اور پی بی سی کی جانب سے پاشا پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے پاکستان بار کونسل کی جانب سے جج کو لارجر بینک میں شامل نہ کرنے کی درخواست کے خلاف جسٹس نقوی کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ججز کا احترام نہیں کیا جاتا تو انصاف کا احترام نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس تصویر میں قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ اسلام آباد آج پیر مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں معاشی ترقی میں مزدوروں کی کلیدی کردار پر روشنی ڈالی ہے۔